انسانی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ ابتدا میں یہ جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، پھر اسلحے میں جدت آئی اور تلواروں کی جگہ جدید ترین ہتھیاروں نے لے لی، پھر ایٹمی جنگوں کا دور آ گیا۔ جنریشن آف وارفیئر کا یہ تصور 1980 کی دہائی میں ایک امریکی تجزیہ کار ولیم ایس لینڈ نے دیا تھا۔ جنگوں کی درجہ بندی کا زیادہ تر کریڈٹ ولیم کو جاتا ہے۔ ولیم نے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد جنگوں کو 4 جنریشن میں تقسیم کیا۔ فرسٹ جنریشن آف وار کا زمانہ 1648 ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یورپ میں جاری مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ جنگیں 1618 سے لے کر 1648 تک تقریباً 30 سال تک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں اور ان کے اتحادیوں کے درمیان لڑی گئی تھیں۔ ان مذہبی جنگوں کے نتیجے میں تقریباً 60 لاکھ سے زائد لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد اعلان جنگ کا حق اب چرچ کی بجائے ریاست کے بادشاہ کے پاس تھا۔ پہلی نسل کی جنگ کا دور 1648 سے لے کر 1860 تک جاتا ہے۔ اس دور میں فوجیوں کو یونٹ میں تقسیم کرنے کے لیے درجہ بندی کے حصول بھی استعمال کیے گئے اور درجہ بندی کے قوانین اور منظم ہو کر لڑنے کی قوانین بھی بنائے گئے۔ یہ لڑائیاں میدانی جنگ میں آمنے سامنے لڑی جاتی رہیں۔ ان لڑائیوں میں گھوڑے، تلوار اور تیر بطور ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ان جنگوں کے دوران کمانڈر خود میدان جنگ میں موجود ہوتا تھا۔ اس جنریشن کے آخر میں ابتدائی دور کی رائفلوں کا استعمال بھی جنگ میں ہونے لگا تھا۔ مشہور فرانسیسی شہنشاہ نیپولین کی جنگیں، جنہیں نیپولینک وار بھی کہا جاتا ہے، ان کو فرسٹ جنریشن آف وار میں شامل کیا جاتا ہے، جو اس نے یورپی طاقتوں کے خلاف لڑی۔ امریکی جنگ آزادی، جو کہ امریکہ نے برطانوی سلطنت کے خلاف لڑی، اور میکسیکو کی آزادی کی جنگیں، جو انہوں نے اسپین کے خلاف لڑی، انہیں فرسٹ جنریشن آف وار میں شامل کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جنریشن آف وار میں فرسٹ جنریشن آف وار کی خصوصیات شامل تھیں، لیکن ٹیکنالوجی میں بہتری آنے کی وجہ سے سیکنڈ جنریشن آف وار میں تلواروں کی جگہ ابتدائی جدید ہتھیاروں جیسے رائفلز، مشین گنز اور توپوں نے لے لی تھی۔ اب بیٹل فیلڈ کا ایریا بڑھ گیا تھا۔ اب آمنے سامنے لڑنے کے بجائے دشمن پر دور سے حملہ کرنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلی جنریشن اور دوسری جنریشن کے درمیان بنیادی فرق صرف ٹیکنالوجی کا تھا۔ اس جنریشن کی جنگوں میں کامیابی فوجیوں کی تعداد سے زیادہ جدید ہتھیاروں پر انحصار ہوتا تھا۔ یہ جنگیں 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئیں۔ کچھ جنگیں اب بھی اسی طرح سے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑی جاتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کو سیکنڈ جنریشن آف وار کے انداز میں لڑی جانے والی جنگوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ فرسٹ جنریشن آف وار میں جنگوں کی کامیابی کے لیے افرادی قوت پر انحصار تھا، جبکہ سیکنڈ جنریشن آف وار میں اس کی جگہ فائر پاور نے لے لی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تیسری جنریشن کی جنگیں کیا ہوتی ہیں۔ تھرڈ جنریشن آف وار میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ہی دشمن پر حملوں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ اس طرز کی جنگوں میں سرپرائز کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ لڑاکا طیاروں، ٹینک اور آبدوزیں استعمال ہونے لگیں۔ وارفیئر کا یہ زمانہ جنگ کی جارحانہ پن کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں حملہ آوروں کا ایک تیز رفتار گروپ، جس کی بختر بند ٹینک اور فضائیہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، دشمن پر اچانک انتہائی منظم اور مؤثر انداز میں شاندار منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ تھرڈ وارفیئر کی طرز پر جنگی حکمت عملی پہلی بار جرمنوں نے جنگ عظیم میں متعارف کروائی، جب انہوں نے اس قسم کی جنگ میں صرف 6 ہفتوں میں بیلجیم، فرانس اور نیدرلینڈ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگوں کو تھرڈ جنریشن آف وار میں شامل کیا جاتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی اسی جنریشن میں کیا جاتا ہے۔ فورتھ جنریشن آف وار کی اصطلاح کا استعمال بھی اس سے پہلے ولیم ایس لینڈ اور امریکی دفاعی تجزیہ کاروں کی ایک ٹیم نے 1979 کے ایک مضمون میں کیا۔ فورتھ جنریشن آف وار کو مختلف جنگی ہتھ کنڈوں اور حربوں کا نام دیا گیا ہے، اور دنیا کی خطرناک ترین تبدیلیاں بھی اسی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ یہ جنگ کی وہ جنریشن ہے کہ جس میں امن اور جنگ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایک عام شہری اور جنگجو میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جنریشن کی جنگ میں کسی دوسرے ملک میں فوج بھیجنے کی بجائے دشمن ملک میں باغیوں کو انڈائریکٹلی سیاسی اور معاشی امداد دینا شروع کر دیتا ہے اور انہیں اپنے ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ دشمن ملک میں پروپیگنڈا اور گوریلا جنگ سے حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی کی جدت نے غیر سیاسی عناصر کے لیے ایک خطرناک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اس کی بہترین مثالیں ہیں شام، لیبیا، عراق
اور افغانستان میں ہونے والی جنگیں۔ 5th جنریشن آف وار پہلی بار 2003 میں رابرٹ اسٹیل نے واضح کی تھی۔ یہ وارفیئر کی خطرناک ترین شکل ہے اور اس کو نظریات اور انفارمیشن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کا سب سے خطرناک ترین وقت ہے جس میں جنگ کے شکار کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حالات جنگ میں ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے، اور وہ کس کے لیے اور کیوں لڑ رہا ہے۔ اس وارفیئر میں بنیادی طور پر غلط معلومات کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور انتشار کو ہوا دی جاتی ہے۔ دشمن ملک میں پروپیگنڈا کر کے کٹ پتلی حکمرانوں کو لایا جاتا ہے جنہیں بعد میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سائبر حملوں کا استعمال عام ہے۔ یہ جنگ کی جدید اور مہلک ترین شکل ہے جسے مصنوعی ذہانت جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز نے اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ اس جنگ کو سائبر وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ڈرونز، روبوٹس اور جدید مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جدت کی وجہ سے 5th جنریشن آف وار ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، اور اگر اس کے بڑے پیمانے پر مظاہرے کہیں بھی دیکھنے کو ملے تو شاید انسانوں کی تاریخ کی نئی مثالیں سامنے آئیں گی جو روایتی جنگوں سے کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ کچھ عرصہ قبل ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل کا سائبر حملہ، چین اور بھارت کے درمیان سائبر وارفیئر، اور پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے روکنے کی تمام تحریکیں اس وارفیئر میں شامل ہیں۔ کچھ اسکالرز اس جنگ کو سائلنٹ وار بھی کہتے ہیں، جس میں جنگ کے نہ تو مقاصد نظر آتے ہیں نہ ہی جنگجو، اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ کو میدان جنگ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ دماغ سے لڑی جاتی ہے، کوئی فوج نہیں بلکہ عام لوگ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین کو 5th جنریشن آف وار کی اصطلاح پر اعتراض بھی ہے۔ ولیم ایس لینڈ کے مطابق، جنہوں نے پہلی 4 وارفیئر کی درجہ بندی کی تھی، ان کے مطابق یہ 4th وارفیئر ہی ہے، اس کو اگلی یا 5th جنریشن نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں نہ کہیں کسی حد تک ان تمام جنریشن کے انداز میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، لیکن موجودہ زمانے کی زیادہ تر جدید جنگیں اگر کہا جائے تو 5th جنریشن وارفیئر کے انداز میں لڑی جا رہی ہیں، جو شروع تو ہو جاتی ہیں لیکن ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔